جیل جانا، جی جی رسوا ہونا. دیکھیں نا، آج تو ہم سب ان کے بیٹھ کی تحسین کر رہے ہیں. جب وہ اشعار لکھ رہے تھے، اور مجھے وہ دور اچھی طرح یاد ہے، میرے والد مرحوم کے بڑے دوست تھے، فیض صاحب بھی اور جالب صاحب دونوں ہمارے گھر آیا کرتے تھے. تو جالب صاحب جب آتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ وہ بڑے اس زمانے میں اپنا ہراس ہوتے تھے لوگ ان کو، ہندوستان کا ایجنٹ، روسیوں کا ایجنٹ، ہر قسم کی گالی، ہر قسم کی تہمت ان پہ لگائی جاتی تھی. اور پھر یہ تھا کہ ان کی تحریر میں ان کے اپنا جو فنی اسلوب ہے اس کے اندر نقائص نکالے جاتے تھے، بہت اس کے اندر اپنا زبان و بیان کے کمزوریاں دیکھی جاتی، ڈھونڈی جاتی تھیں. اور ایک شاعر جن کا میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے بڑے زور تنتنے کے ساتھ مجھے کہا تھا کہ 20 سال کے بعد ساری دنیا حبیب جالو کو بھول جائے گی اور تم دیکھنا میرا نام صف اول میں ہوگا. اگر میں ان صاحب کا آج آپ کو نام بھی بتاؤں تو آپ نہیں جان بالکل سکیں گے وہ کون بالکل ہیں. بالکل تو وہ بالکل زوم برخیش نے بات کہہ دی تھی، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ جالب صاحب جو ہیں وہ ایک پاکستان کے شعور اعلیٰ کی ایسی ایک دستاویز بن گئے ہیں کہ ہر دفعہ ہر دور میں قوم کو اسے دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے تاکہ اپنے آپ کو دوبارہ سے وہ اس مقام پہ لا سکے. اسی لیے تو انہوں نے یہ کہہ دی بات اپنا جو تھی. ایک اور شاعر نے لکھا تھا اپنے بارے میں وہ شاعر ہوں جو شاہوں کا ثنا خانہ ہوا، ہے یہ وہ جرم جو مجھ سے کسی عنوانہ ہوا. تو جب میں نے جالب صاحب کا تعارف کروایا برکلے تو میں نے کہا کہ اس شاعر نے غلط کہا تھا، یہ وہ شاعر ہے جو شاہوں کا ثنا جی خانہ جی ہوا، جی ہے جی یہ وہ جرم جو اس سے کسی عنوانہ جی جی ہوا. پروفیسر سبط حسن نے ایک دفعہ بات کہی، اچھی کہی. انہوں نے کہا تھا کہ ایوب خان کا تاریک دور، اور اس لحاظ سے ہر ایک عامر کا تاریک دور جو ہے وہ ان لوگوں کی، یعنی ایوب خان جیسے لوگوں کی وجہ سے آج یاد نہیں رکھا جاتا، بلکہ دو اشخاص کی وجہ سے، ایک حبیب جالب اور دوسرا جسٹس رستم کیانی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. نہیں، یہ میرے بھائی بڑے ہوا کرتے تھے، ثناء اللہ نئے دور کے ایڈیٹر تھے، تو وہ 3 شخصیتوں کو بہت مانا کرتے تھے. ایک تو حسن عسکری صاحب تھے، ایک فیض صاحب تھے، اور ایک حبیب جالب تھے. تو وہ ہمیشہ ان کی تینوں کی بہت تعریف کیا کرتے تھے. بلکہ عسکری صاحب بہت اچھے نقاد تھے. میرے خیال میں اردو زبان میں اتنا پڑھا لکھا آدمی اور اتنی تنقید، اتنی اچھی شاید ہی کسی اور نے لکھی ہو. وہ حبیب جالب کی بڑی تعریف خود کیا کرتے تھے، حسن عسکری اس کا مجھے صاحب علم نہیں تھا. میں نے خیال حسن عسکری صاحب مختلف مکتب فکر کے تھے، مگر تھے. وہ اس ہاں، کے باوجود اچھا اب ان کی بڑی تعریفیں یہ کیا بڑی کرتے تھے. یہ بڑی وہ یعنی میرے بھائی اکثر ثناء روایتی اللہ طور صاحب پر ذکر کرتے تھے اس کا. اکثر روایتی طور پر جالب صاحب پر جب لوگ بات کرتے ہیں تو ان کی 4 خصوصیات گنتے ہیں. یعنی یہ تھے کہ وہ نڈر تھے، وہ ایماندار تھے، اور تیسرا وہ کمیٹڈ تھے، اور چوتھا وہ خوش الحان تھے. میں سمجھتا ہوں یہ پہلی 3 تعریفیں جو ہے نا، یہ ایک میں سمجھ، یعنی کمٹمنٹ. وہ بندہ ایسا تھا کہ اس نے زندگی میں اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے ایک قسم کی کمٹمنٹ کر رکھی تھی. عام لوگوں سے اس کی ایک کمٹمنٹ تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں حالات جیسے بھی ہوں، اور وہ ہمالیہ کی طرح وہیں کھڑا رہا. میں اس میں آپ کی لوگ بہت عمدہ فہرست میں چوئی صاحب صرف ایک چیز اور شامل کروں گا، اور وہ کوئی انسپائرڈ پوئٹ تھے. وہ تھا نا اپنا آتے ہیں جی غیب سے جی یہ مضامی خیال میں، بالکل بالکل تو ان سے غیب کا کوئی تعلق تھا. ان کی شاعری جو تھی وہ انسپائرڈ تھی، اس لیے پوری قوم کو بار بار انسپائر کرتی ہے. اور ہر دفعہ جب ایک اتھارٹیرین رول کسی دوسرے اتھارٹیرین رول سے اپنا سبسٹیچیوٹ ہوتا ہے، ریپلیس ہوتا ہے، تو پھر ہمیں یاد آ جاتے ہیں جالب صاحب نے لکھا تھا تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تفنشیں تھا، اس کو بھی جی اپنے جی خدا ہونے کا اتنا ہی اتنا یقین تھا. یقین تھا. کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا. جی جی یہ آپ کی بات میں بالکل مانتا ہوں، کیونکہ چونکہ میرا اپنا یہ شوق ہے مراقبے کا اور صوفیوں وغیرہ کا، تو میرے نزدیک جب انسان کسی ذرا بلند درجے پہ پہنچتا ہے اور اس حالت میں جو بھی بات کہی جاتی ہے وہ بالکل صحیح عکاسی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں جالب صاحب جو تھے بہت اونچے درجے کے پہنچے ہوئے شخصیت تھے، اور اسی لیے جو ان کی بات تھی وہ بالکل ہی سب کے دلوں میں اترتی تھی. جس کا میں آپ سے ساتھ پہلے بھی ذکر کیا تھا، اشفاق احمد نے فیض صاحب کے متعلق، وہ علامتی صوفی کے متعلق کہا ہے کہ ولایت حاصل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ خدمت ہے. تو یہ جالب صاحب تو ولایت حاصل کر چکے تھے یہ خدمت کر کے لوگوں کی. یعنی وہ آپ نے اشفاق صاحب کا نام لے لیا، حالانکہ وہ دوسرے، وہ تو بالکل بالکل یعنی ایک ان کا ایک الگ نقطہ نظر بھی تھا. اور تھا. جالب صاحب ایک اور نام
جو اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں وہ منصور حلاج کا تھا، اور بڑی کمال کی یعنی اس میں ان دونوں میں سملیرٹی ہے۔ دیکھیں منصور حلاج کو اکثر یہی کہتے ہیں جی اس نے نعرہ لگایا انا الحق کا اور یہ کہ انہیں پھانسی چڑھا دیا گیا، نہیں، وہ شخص جو تھا میں اس کو کہتا ہوں کہ مسٹک ریولوشنری منصور حلاج جو تھے کہ ان یعنی ہاتھ بھی کٹ گئے ہیں اور زندہ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، پھانسی چڑھانے کے لیے لے جائے جا رہے ہیں، اور وہ خون ٹپک رہا ہے تو وہ خون اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں، شبلی ان کا وہ تھا شاگرد، وہ کہتا ہے کہ شاہ شیخ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے چہرے کو رنگدار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں یہ ڈر کی وجہ سے زرد ہو گیا۔ یہ تھی کمٹمنٹ کی معراج۔ بالکل۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حبیب جالب نے اپنے شعر میں جو وہ منصور والی بات کی ہے تو اس کی کمٹمنٹ جو تھی وہ اسی درجے کی تھی۔ یہ شخص بہت کمیٹڈ تھا۔ یہ میں اور آپ اس لیول پر ہم بات نہیں کر سکتے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ ہم صحیح یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جب انسان کی کمٹمنٹ یہ ہو جائے جیسے منصور حلاج کی تھی خلیفاؤں کے خلاف، یہ آمروں کے خلاف، یہ نان صافیوں کے خلاف، یہ لالچی اور جاہ طلب لوگوں کے خلاف، تو وہ ان سب کے خلاف تھا۔ اس میں ہمارے ہاں صوفیہ کی ایک روایت رہی ہے کہ جس میں انہوں نے ہمیشہ جو بادشاہوں کی ان چیک پاور ہے اس کو چیک کیا ہے۔ بالکل۔ سعدی نے اپنی بوستان اور گلستان دونوں میں لکھا ہے، متعدد قصے لکھے ہیں اس بات کے کہ بادشاہ گیا ایک اپنا فقیر کے پاس، ایک درویش کے پاس، کہنے لگا کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے غلاموں سے کچھ نہیں مانگتا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا، اس نے کہا میں تو بادشاہ ہوں اور آپ مطلب کہ بالکل یہاں سڑک پہ ہو، تو آپ کیسے میرے استاد ہو سکتے مالک؟ اس نے کہا دیکھو میں گریڈ اور فیئر پہ رول کرتا ہوں اور وہ دونوں تم پہ رول کرتے ہیں۔ ایک اور قصہ سے ریلیونٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بادشاہ پھر کسی کے پاس گیا، کہنے لگا مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ درویش نے کہا کہ تم سویا کرو بہت۔ کہنے لگے کیوں؟ کیونکہ تم ظالم ہو، جتنی دیر تم سو گے خلق خدا تمہارے ظلم سے محفوظ رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا قصہ ہے جب آپ کو یاد ہوگا، بادشاہ گیا، اس نے پھر درویش سے کہا کہ میرے حق میں دعا کیجیے۔ درویش نے ہاتھ اٹھا، اس نے کہا یا اللہ اس کی جان لے لے۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا، اس نے کہا یہ قسم کی دعا ہے؟ اس نے کہا ظالم کے لیے بہترین دعا یہی ہے کیونکہ جتنا تم کم ظلم کرو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا، خلق خدا کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی چیز کو جالب صاحب نے اپنے کلام میں آگے بڑھایا جب وہ کہتے ہیں ظلمت کو ضیا، سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا، دیوار کو در، پتھر کو گوہر، کرگس کو ہما کیا لکھنا۔ مگر آپ ابھی پہلے کہہ رہے تھے نا امی شاعر کا، مگر یہ شعر ان کا ذرا الفاظ کا استعمال دیکھیں آپ، ظلمت کو ضیا لکھنا، بڑا پیارا، ضیا اور ظلمت بڑا اچھا انہوں نے استعمال کیا۔ وہ تو پھر ان کی ایک زبان میں ان کے، بلکہ میرے پاس جب ٹھہرے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک دن اپنا موسٹ پروفاؤنڈ فیئر مجھ سے ایکسپریس کیا، کہنے لگے یار میں اس خوف سے بوڑھا ہو گیا ہوں کہیں مجھ سے غلط محاورہ نہ بن جائے۔ تو ایک اپنا خوف تو تھا ان کو لینگویج کا، لیکن پھر انہوں نے بڑا کام بھی کیا اس کے اوپر، بڑی اس کے اندر انہوں نے کرافٹ کو، اور وہ دیکھتے تھے کہ فیض صاحب جو ہیں وہ کرافٹ کے اعتبار سے پرفیکٹ شاعر ہیں۔ بالکل۔ تو پرفیکشن کی خواہش بھی تھی، لیکن پھر محسوس کرتے تھے کہ دوسری طرف یہ ہے کہ اپنا جہاں پرفیکشن نہ بھی حاصل ہو وہاں پہ ان کی آنیسٹی، ان کی انٹیگریٹی، ان کی عوام کے ساتھ رہنا اور ان کا ایسا ایڈیم ایجاد کرنا جو لوگوں کے دل میں اتر جائے، خواہ اس کی بندش میں قوت خوبی نہ ہو، لیکن انہوں نے کہا سن بھائی اکبر بکتی، بات کروں میں ٹھکتی، جمہوری تحریک ہے یہ روکے سے اب نہیں یہ رکتی۔ یہ جب بھٹو صاحب نے بگٹی کو گورنر بنا دیا بلوچستان میں اور انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کے لیڈرز کو آنے سے روکا تھا، کہا تھا کہ وہ میری لاش سے گزر کے آئیں گے بلوچستان، اس کا جواب میں لکھا انہوں نے۔ حالانکہ اس میں کوئی وہ اپنا جالب فیض صاحب والی یا غالب والی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی بات اس میں کاٹ تھی، اتنی کلیئرٹی تھی، اتنی اس کے اندر ایک اپنا اس کے اندر ایک ایسی کمٹمنٹ تھی کہ جو عام آدمی کمٹ بن جاتی ہے۔ سن بھائی اکبر بگتی، تمہاری ہماری منزل مختلف ہے، تم کرسی ڈھونڈ رہے ہو، ہم ڈھونڈ رہے ہیں آزادی، ہمارا کیا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ذہنی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی وہ ان کو لگاؤ تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے، نظریاتی طور پر بھی، لیکن جب بھٹو صاحب نے بھی کچھ کمپرومائز کرنے ان وڈیروں کے ساتھ، ان زمینداروں ملکوں کے ساتھ کرنے شروع کر دیے تو پھر روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ جو تھا وہ صرف ایک نعرہ ہی بن گیا۔ دیکھیں آپ اسی دور میں جالب نے پھر کس طریقے سے اس نعرے کو روٹی کپڑا اور دوا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، روٹی کپڑا اور دوا رہنے کو گھر چھوٹا سا،